Welcome to Alimi Knowledge Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المناد المرخم، 12ویں بحث منادہ مرخم۔ منادہ مرخم کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف سماعت کرنے سے پہلے ترخیم کا مطلب سمجھیے۔ الترخیم لغتاً هو التسہیل والتلین۔ ترخیم کا لغوی معنی آسان کرنا اور نرم کرنا ہے۔ تسہیل و تلین آسان کرنا اور نرم کرنا ہے۔ وفی الاصطلاح، اور اصطلاح میں ہوا حذف آخر المنادی تخفیفاً علی وجہ مخصوص۔ اصطلاح میں ترخیم کا معنی ہے منادہ کے آخری حرف کو حذف کرنا، منادہ کے آخر کو یعنی آخری حرف کو حذف کرنا، تخفیفاً آسان کرنے، ہلکا کرنے کے لیے، علی وجہ مخصوص طریقے سے، یعنی جو مخصوص طریقے ابھی بتائے جائیں گے ان مخصوص طریقوں سے منادہ کے آخری حرف یا آخری حرف کو حذف کرنے کو ترخیم کہا جاتا ہے۔ جیسے یا فاطمہ، فاطمہ تو ہے تو تائے تانیث مضمومہ کو حذف کر کے یا فاطمہ خالی رکھا۔ والاصل، حالانکہ اصل ہے یا فاطمۃ۔ والمنادى الذي يحذف آخرہ یسمى مرخما، اور وہ منادہ جس کا آخر حذف ہو گیا ہو، جس کے آخری حرف کو حذف کر دیا گیا ہو، اس منادہ کو منادہ مرخم کہا جاتا ہے۔ ولا یرخم من الاسماء الا اثنان، اور اسماء میں سے مرخم نہیں کیا جاتا، یعنی اس کے آخر سے حذف نہیں کیا جاتا مگر دو اسموں کے آخر سے حذف کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ما کانا مختوما بتاء التانیث، وہ اسم جو تائے تانیث پر ختم ہو۔ ما کانا مختوما بتاء التانیث، وہ اسم جو تائے تانیث پر ختم ہو۔ سواء کانا علما او غیر علم، خواہ وہ اسم علم ہو یا غیر علم ہو، جیسے یا عائشہ، یا ثقہ، یا عالمہ۔ فی عائشہ و ثقۃ و عالمۃ، جیسے عائشہ میں یا عائشہ، اور ثقۃ میں یا ثقہ، اور عالمۃ میں یا عالمہ، آخری حرف کو حذف کر دیا گیا۔ تو یہ سب کے سب منادہ مرخم ہیں۔ دوسرا اسم العلم لمذکر او مؤنث، دوسرا اسم علم ہے جو کسی مذکر یا مؤنث کا علم ہو، علی شرط ان یکون غیر مرکب، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اسم مرکب نہ ہو، وان یکون زائدا علی ثلاثۃ احرف، اور اس شرط کے ساتھ کہ وہ 3 حرف سے زائد ہو، وان لا یکون مستغاثا مجرورا، اور یہ کہ وہ مستغاث، منادہ مستغاث جو حالت جر میں ہوتا ہے وہ نہ ہو، کیونکہ استغاثہ میں آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ استغاثہ میں مقصد تطویل ہے، دراز کرنا ہے، اور ترخیم یعنی اس کے مقابلے میں مختصر کرنا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے ضد ہیں، اسی لیے مستغاث میں ترخیم جائز نہیں، اور جو مرخم ہے وہ مستغاث نہیں ہو سکتا۔ وَأَن لَا يَكُونَ مُسْتَغَاثًا مَجْرُورًا، اور یہ کہ وہ اسم مستغاث نہ ہو، مستغاث مجرور نہ ہو، ولا مندوباً، اور مندوب نہ ہو، ولا ذا اضافت والا نہ ہو، ولا ذا اسناد، اور اسناد والا نہ ہو، جیسے یا جعفر تھا اس کو مرخم کیا تو یا جعفر، اور جیسے یا سعاد سے یا سعا، فی جعفر و سعاد، جعفر اور سعاد میں۔ فلا، اب یہ ساری شرطیں، کتنی شرطیں بتائی گئی ہیں؟ ایک تو یہ کہ مذکر یا مؤنث کا جو علم ہوگا وہ مرکب نہ ہو، 3 حرف سے زائد ہو، مستغاث نہ ہو، مندوب نہ ہو، اضافت اور اسناد والا نہ ہو، اتنی شرطیں ہیں۔ فلا ترخم النکرہ، تو نکرہ کو مرخم نہیں کیا جائے گا، یعنی نکرہ کے آخری حرف کو حذف نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ علم نہیں۔ ولا ما کان علی ثلاثۃ احرف، اور نہ ہی اس کو مرخم کیا جائے گا جو 3 حروف پر ہو، کیونکہ
ترخیم کے لیے 3 حروف سے زائد ہونا چاہیے. ولم یکن مختوما بالتا، جو 3 حروف سے زائد نہ ہو اور تا پر ختم نہ ہو اسے بھی مرکب نہیں کیا جائے گا. ولل مرکب، اور نہ ہی مرکب کو مرکب میں ترخیم کی جائے گی. فلا یقال یا انسا، تو انسان نہیں کہا جائے گا انسان میں، کیونکہ یہ لأنہ غیر علم، کیونکہ یہ علم نہیں ہے. ولا یا حسن، یا حسن، اسی طرح یا حسن میں یا حسن نہیں کہا جائے گا، لأنہ علی 3 حروف، کیونکہ یہ 3 حروف پر ہیں، 3 حروف سے زیادہ نہیں ہیں. ولا مثل یا عبد الرحمن، یا عبد الرحمن لأنہ مرکب، اور نہ ہی یا عبد الرحمن میں ترخیم کی جائے گی کیونکہ یہ مرکب ہے. ولا فی مثل یا لجعفر، اسی طرح یا لجعفر میں بھی ترخیم نہیں ہوگی، لأنہ مستغاث مجرور باللام، کیونکہ یہ مستغاث مجرور باللام ہے. ولا فی مثل وا سمیرہ، اور اسی طرح وا سمیرہ میں بھی ترخیم نہیں ہوگی، لأنہ مندوب، کیونکہ یہ مندوب ہے. ولا فی نحو یا قائد الجیش، اسی طرح یا قائد الجیش میں بھی ترخیم نہیں ہوگی، لأنہ مضاف، کیونکہ یہ مضاف ہے. ولا فی نحو یا تعبت شرن، اسی طرح تعبت شرن میں یا تعبت شرن میں ترخیم نہیں ہوگی، لأنہ ذو اسناد، کیونکہ تعبت شرن یہ اسناد والا لفظ ہے، کلمہ ہے. تو یہ ساری شرطیں ملحوظ ہوں گی ترخیم کے لیے جو اوپر بیان ہوئی. اگر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں تو ترخیم نہیں ہوگی. وہ اما ترخیم و صاحب، لیکن صاحب کو مرخم کرنا فی قولہم یا صاحب، شعراء کے قول یا صاحب میں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شعر میں یا صاحی ہے، صاحبوں کی جگہ مرخم کر کے، تو فرما رہے ہیں کہ صاحب میں ترخیم کرنا ما کون ہی غیر علم، باوجود کہ صاحب غیر علم ہے، فہو شاذ، یہ شاذ ہے، لا یقاس علیہ، اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. وَيُحْذَفُ لِلتَّرْخِيمِ اما حرف واحد وهو الاکثر. اب یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ترخیم کے لیے کیا ایک ہی حرف حذف کیا جائے گا یا دوسرے یا چند حروف حذف کیے جا سکتے ہیں. تو کہا کہ منادا کو مرخم بنانے میں صرف ایک ہی حرف کو حذف کرنا یہ اکثری ہے، زیادہ تر ایک ہی حرف کو حذف کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی 2 حرف بھی حذف کرنا جائز ہے. دیکھیے وَيُحْذَفُ لِلتَّرْخِيمِ، اور ترخیم کے لیے حذف کیا جائے گا اما حرف واحد، یا تو ایک حرف کو، وهو الاکثر، اور یہی اکثر ہے. جیسے یا سعا، اے سعاد، ترخیم لسعاد، سعاد کو مرخم کرنے کے لیے یا سعا خالی کہا جائے گا. وہ اما حرفان، یا 2 حرف کو حروف حذف کیے جائیں گے، وہ قلیل، مگر یہ 2 حرف حذف کرنا قلیل ہے. فتقولو، تو تم کہو گے یا عثمہ یا منصو فی عثمان و منصور، عثمان اور منصور میں، عثمان میں یا عثمہ اور منصور میں یا منصور. وذالک اذا کان العلم مجردا من تاء التانیث، اور یہ اس صورت میں جبکہ علم تاء تانیث سے خالی ہو. وکان الذی قبل الآخر من احرف اللین ساکنا زائدا مکملا 4 فصاعدا. وکان الذی قبل الآخر من احرف اللین، اور وہ کلمہ قبل الآخر کے آخر سے پہلے حروف لینہ میں سے ہو، حروف لین میں سے کوئی حرف ہو، ساکنا زائدا، وہ ساکن ہو، زائد ہو، 4 حرف کو مکمل کرنے والا ہو، فصاعدا یا بڑھ کر کے. وقبلہ حرکت من جنسہ، اور اس سے پہلے اسی کی جنس سے حرکت ہو، جیسے یا عثمان میں. یعنی یہاں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کلمات کہ جس میں ایک حرف لین ہو، حروف لین میں سے، جس کے آخر میں حروف لین میں سے کوئی حرف ہو، اس سے پہلے اس حرف لین کے مطابق اعراب ہو، یعنی الف کے پہلے زبر ہو، واو کے پہلے پیش ہو، یا کے پہلے کسرہ ہو، تو اس طرح ہو. اور یہ حروف زائدہ ایک چوتھے حرف کو مکمل کرتے ہوں. 3 حرف کا کلمہ ہے لیکن اس کے وجہ سے 4 کلمات 4 حروف ہو جاتے ہوں. تو ان سب کا حکم یہ ہے کہ ان میں فتحہ اور ضمہ دونوں جائز ہے. اسی کو کہا وکان الذی قبل الآخر من احرف اللین، اور وہ کہ جس میں آخری حرف لین سے ہو، ساکنا زائدا مکملا 4، وہ ساکن زائد ہو اور وہ آخری حرف اور 4 کلمے کو مکمل کرنے والا ہو یا 4 سے زیادہ کو. وقبلہ حرکت من جنسہ، اور اس سے پہلے اسی کی جنس سے حرکت ہو، جیسے یا عثمو، یا عثمان میں، جیسے یا عثمان میں عثما، اس میں جو آخری حرف ہے وہ زائد ہے
اور اس سے پہلے حرف لین ہے اور حرف لین کے مطابق ہی اس پر فتحہ بھی ہے. اور جیسے یا سلی یا سلمو سلمان میں یا سلما، اور جیسے یا اسما یا منسا یا توفی، ترخیمن لے عثمان، عثمان، سلمان، اسما، منصور اور توفیق کی ترخیم میں. تو ان سب میں فتحہ کے ساتھ اور ضمہ کے ساتھ دونوں طرف پڑھنا جائز ہے، یعنی یا اسمو یا عثما، یا سلمو یا سلما، یا اسمو یا اسما. تو ایک تو اصلی حرکت کو باقی رکھتے ہوئے، اور دوسری صورت اس وجہ سے کیونکہ منادہ میں مبنی بر ضم ہوتا ہے تو آخری حرفوں کو حذف کر دیا تو اس کو مبنی بر ضم پڑھیں گے، یعنی یا منسو یا اسمو یا اسمو یا سلمو، اس طرح سے. وقد یحذف للترخیم کلمۃ برأسها، اور کبھی ترخیم کے لیے پورے کلمہ ہی کو حذف کر دیا جاتا ہے. وذالک فی المرکب ترکیبا مزجیا، یہ اس مرکب میں ہوتا ہے جو ترکیب مزجی کے طور پر مرکب ہو. فیرخم ماضی قریب، تو ماضی قریب کو مرخم کیا جائے گا یا ماضی سے. تو یہاں دیکھیے قریب کو سرے سے حذف کر دیا گیا، یعنی پورے کلمے ہی کو حذف کیا جاتا ہے اس کلمے میں جس کو جوڑ کر کے ایک کلمہ، چند کلمات کو جوڑ کے ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو، یعنی مرکب مزجی کے طور پر جسے مرکب بنایا گیا ہو، تو اس میں ایک جز کو سرے سے حذف کرنا جائز ہے. وَلَكَ فِي الْمُنَادَى الْمُرَخَّمِ لُغَتَانِ، اور آپ کے اختیار ہے مناد مرخب میں دو زبانیں. انتبقیا آخرہ بعد الحذف، دو صورتیں جائز ہیں. ایک تو یہ کہ منادہ کا آخر کو باقی رکھیں حذف کے بعد، علی ما کانا، اسی حرکت پر، کانا علیہ قبل الحذف، حذف سے پہلے جس حرکت پر تھا، من ضمۃ او فتحۃ او کسرۃ، ضمہ پر، فتحہ پر یا کسرہ پر. جیسے یا منصور یا جعفا یا حاری، یا منصور میں، یا جعفا جعفر میں، یا حارث میں اپنی اصلی حرکت پر باقی رکھا گیا. منصور میں سواد پر ضمہ ہے، جعفا میں، جعفر میں فے پر فتحہ تھا تو فتحے پر باقی رکھا گیا، حارث میں را پر کسرہ تھا تو کسرے پر باقی رکھا گیا. وہذه اللغۃ هي الاولى اولا والاشهر، اور یہ زبان زیادہ بہتر اور مشہور ہے. اور دوسری صورت ان تحرکہ بحرکت الحرف المحذوف، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کو حرکت دیں حرف محذوف کی حرکت، جیسے یا جعفو یا ہارو ہے نا، تو یا جعفرو تھا، را محذوف کیا گیا، اس پر ضمہ تھا تو وہی فے پر دے دیا گیا. یا حارثوں میں سا پر ضمہ تھا، سے کو حذف کر دیا تو اس کی حرکت را کو دے دیا گیا. تو چاہیں تو حرف محذوف کی حرکت دے دیں اور چاہیں تو اصلی حرکت پر باقی رکھیں. دونوں لغتیں درست ہیں، لیکن پہلی والی لغت، پہلی والی زبان یہ زیادہ بہتر اور مشہور ہے. تتمہ فی کلام العرب ما هو اعلی طریقۃ النداء، کلام عرب میں ایک کلام وہ ہے جو ندا کے طریقے پر ہوتا ہے. وقصد به الاختصاص لا النداء، لیکن اس سے مقصود اختصاص ہوتا ہے نہ کہ ندا. وذالک کقولہم، اور اس کی مثال جیسے کہ عربوں کا کہنا، اما انا، لیکن میں، فافعل کذا ایھا الرجل، لیکن میں تو یہ کروں گا، خاص کر کے میں مرد. وقولہم، اور جیسے ان کا کہنا، نحن نفعل کذا ایھا القوم، اور ہم یہ کریں گے، خاص طور سے ہم قوم. وقولہم اللہم اغفر لنا ایتھا العصابہ، اور جیسے ان کا کہنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، خاص طور سے ہماری جماعت کی. فقط جعلوا، تو بے شک عربوں نے یہاں ایا کو کر دیا ہے مع تابعہا، اس کے تابع کے ساتھ، یعنی جو فرمایا گیا ایھا الرجل یا ایھا القوم یا ایتھا العصابہ، تو اس کے تابع کے ساتھ کر دیا گیا ہے دلیلاً علی الاختصاص والتوضیح، اختصاص اور توضیح کی دلیل بنا دیا ہے. ولم یریدوا بالرجل والقوم الا انفسهم، اور رجل اور قوم سے انہوں نے مراد نہیں لیا مگر اپنے آپ کو. فکأنہم قالوا، تو گویا کہ انہوں نے یہ کہا، اما انا فافعل کذا، لیکن میں یہ کروں گا، متخصصا بذالک، اس کرنے کو خاص کرتے ہوئے، من بین الرجال، مردوں میں سے خاص طور سے میں. ونحن نفعل، اور ہم یہ کریں گے، کذا مخصصین من بین الاقوام، قوموں میں سے خاص طور سے ہم قوم. واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما، اللہم اے اللہ، مخصوصین من بین الاصحاب، جماعتوں میں سے خاص طور سے میری جماعت. وقد تقدمت الاشارۃ الی ذلک فی بحث الاختصاص، اور اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے اختصاص کی بحث میں. آج کا سبق ختم ہو گیا اور مقدار بھی پوری ہو گئی. اب اس کے بعد آنے والے دنوں میں انشاءاللہ کچھ مشقی سوالات ہم آپ کو دیں گے، آپ ان کا جواب لکھ کر کے بھیجا کریں.